بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ استنبول میں امریکہ ایران کے درمیان تاریخی ملاقات، جنگ روکنے کی کوششیں تیز۔ جمعے کو ترکی کے شہر استنبول میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ امریکی اسپیشل ایلنوائے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں جیریڈ کشنر بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، پاکستان، عمان اور ترکی کے وزراء خارجہ بھی موجود رہیں گے۔ مقصد ایران کے نیوکلیر پروگرام پر معاہدہ کرنا اور علاقے میں جنگ روکنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ معاہدہ نہ ہوا تو سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملاقات گزشتہ سال کی جنگ اور تناؤ کے بعد پہلی بڑی کوشش ہے جس میں مسلم ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نیوکلیر پروگرام معطل کرنے کو تیار، مگر میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایران نے اشارے دیے ہیں کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام معطل کر سکتا ہے اور اپنی یورینیم روس جیسے ملک میں منتقل کرنے کو تیار ہے۔ بدلے میں امریکہ سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ میزائل پروگرام یا علاقائی حمایت پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اسرائیل اس معاہدے سے ناراض ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف نیوکلیر پر معاہدہ کافی نہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم اسرائیل سے مشورہ لے رہی ہے۔ یہ بات چیت اس لیے اہم ہے کہ ایران اب زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو علاقے میں تناؤ کم ہو سکتا ہے، ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ مسلم ممالک ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ معاہدہ کر لے۔ ٹرمپ مشکل میں جنگ کے امکانات کم، مگر اسرائیل دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ ایران پر حملے کی کامیابی صرف 30 سے 35% ہی نظر آ رہی ہے۔ امریکی فوجی اڈوں اور ایئرکرافٹ کیریئر پر ایران کے ڈرون حملوں کا خطرہ ہے۔ ٹرمپ وقت حاصل کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں بدنامی نہ ہو۔ اسرائیل بہت غصے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ایران پر حملہ ضروری ہے۔ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اسرائیل سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے فوجی اڈے تباہ ہوں۔ چین اور روس کی وجہ سے بھی ٹرمپ پر دباؤ ہے۔ یہ ملاقات ٹرمپ کے لیے جنگ روکنے کا آخری موقع ہو سکتی ہے۔ غزہ اور فلسطین کا مسئلہ پس منظر میں سب کی نظریں ایران پر۔ غزہ امن معاہدے سے توجہ ہٹ کر اب ایران کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ اسرائیل غزہ پر کنٹرول چاہتا ہے، مگر حماس نے ہتھیار چھوڑنے کے بدلے تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل اسے نہیں مان رہا۔ ایران پر فوکس اس لیے ہے تاکہ علاقے سے توجہ ہٹائی جا سکے، لیکن اگر امریکہ ایران معاہدہ ہو جاتا ہے تو پابندیاں ہٹیں گی اور ایران مزید مضبوط ہو جائے گا۔ پھر غزہ پر دباؤ بڑھے گا۔ سعودی عرب، قطر جیسے مسلم ممالک ایران کو معاہدے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو ڈر ہے کہ ایران اور طاقتور ہو جائے گا۔ یہ تمام تر صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ایران کا جوہری مواد روس منتقل کرنے کی تجویز، امریکہ اور اسرائیل میں تشویش۔ روس نے امریکہ کو ایک اہم تجویز دی ہے کہ ایران کا جوہری مواد روس منتقل کر دیا جائے۔ اس کا مقصد جنگ کو روکنا اور تنازع کم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ اس مواد کو محفوظ طریقے سے رکھ سکتا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران پہلے ہی کچھ مواد منتقل کر چکا ہے۔ امریکہ بھی اس معاملے پر غیر یقینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کسی کو یقین نہیں کہ اصل مواد کہاں موجود ہے۔ یہ معاملہ عالمی سلامتی کے لیے حساس بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایران کے خفیہ جوہری منصوبے پر شبہات، اسرائیل کو بڑا خطرہ لاحق۔ اسرائیل کو شک ہے ایران نے اپنے کچھ جوہری ذخائر چھپا رکھے ہیں۔ ممکن ہے ایران نے جعلی مواد دکھا کر اصل ذخیرہ محفوظ کر لیا ہو۔ اس عمل کو ڈیکوائے ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ امریکی داموں پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اگر سب کچھ تباہ ہو چکا تھا تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تمام تر صورتحال اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور علاقے میں عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ روس کی مدد سے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کا خدشہ۔
ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر مواد روس میں چلا گیا تو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ روس پہلے ہی ایک بڑی جوہری طاقت ہے، وہ آسانی سے ایران کو تکنیکی مدد دے سکتا ہے۔ ماضی میں شمالی کوریا کو بھی ایسی مدد ملی تھی۔ ایران وہاں ہتھیار بنا کر واپس منتقل کر سکتا ہے۔ اس عمل کو روکنا عالمی اداروں کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ صورتحال عالمی توازن کو بگاڑ سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا پلڑا بدل سکتا ہے۔ امریکہ جنگ سے خوفزدہ، اسرائیل دباؤ ڈالنے میں مصروف۔ امریکہ ایران پر حملے سے گریز کرنا چاہتا ہے۔ امریکی فوجی ذخائر پہلے ہی محدود ہو چکے ہیں۔ یوکرین اور اسرائیل کو اسلحہ دینے سے کمی پیدا ہو گئی ہے۔ طویل جنگ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے فوجی اڈے دنیا بھر میں خطرے میں ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل حملے پر زور دے رہا ہے۔ وہ مختصر جنگ کے ذریعے مسئلہ حل کرانا چاہتا ہے، مگر امریکہ اس رسک کے لیے تیار نہیں۔ مذاکرات کی کامیابی سے ایران مضبوط، اسرائیل کو شدید خدشہ۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ایران کی معیشت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی، تیل کی فروخت اور تجارت میں اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، عوامی بے چینی میں کمی آ جائے گی، ایران مزید طاقتور بن کر ابھر سکتا ہے۔ اسرائیل کو یہی سب سے بڑا خوف ہے، اس لیے وہ مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی سخت وارننگ، امریکہ کا حملہ ہوا تو علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 1 فروری کو تہران میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو یہ جنگ محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کسی ملک پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ایران یا اس کی قوم پر حملہ کرے گا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ خامنئی نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے تیل اور گیس وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیان امریکہ کے فوجی اضافے کے بعد سامنے آیا، جہاں یو ایس ایس ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر اور دیگر بحری جہاز علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتا اور اپنی دفاع کی تیاری مکمل رکھے گا۔ یہ بیان مذاکرات کی امیدوں کے ساتھ ساتھ جنگ کے خطرے کو بھی بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ کا جواب، ایران سے ڈیل کی امید ہے لیکن ناکامی پر دیکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنئی کی وارننگ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا ہی کہیں گے اور ایران علاقائی جنگ کی بات کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور بحری جہاز علاقے میں موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو دیکھیں گے کہ خامنئی ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں۔ یہ بیان استنبول میں ہونے والی ممکنہ ملاقات سے پہلے آیا ہے، جہاں امریکی ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ بات چیت کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس نیوکلیر پروگرام، میزائل اور علاقائی حمایت ختم کرنے پر ہوگا۔ امریکہ کا فوجی اضافہ، یو ایس ابراہم لنکن اور 6 ڈسٹرائر علاقے میں تعینات۔ امریکی بحریہ کے مطابق یو ایس ایس ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر اب علاقے میں ہے، جس کے ساتھ 6 ڈسٹرائرز، ایک طیارہ بردار جہاز اور 3 کامبیٹ شپس تعینات ہیں۔ پہلے صرف 3 ڈسٹرائر تھے لیکن اب تعداد بڑھ کر 6 ہو چکی ہے۔ یہ اضافہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری اور دفاع کے لیے ہے۔ امریکہ نے RC-135 جیسا نایاب انٹیلیجنس طیارہ بھی مشرق وسطیٰ میں بھیجا ہے، جو دشمن کے ریڈار اور الیکٹرونک سگنلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ طیارہ دنیا میں صرف 2 ہی ہیں اور اس کی تعیناتی سے لگتا ہے کہ امریکہ ایران کے الیکٹرونک وارفیئر اور جیمنگ سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی سخت پوزیشن، ایران پر حملے کے لیے اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب نے امریکی میڈیا کی ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ریاض نے واشنگٹن پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے اور مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے معاملہ حل کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا زمین استعمال ہونے نہیں دے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک بات چیت بھی کی ہے اور ایران کی خود مختاری کا احترام کیا۔ یہ بیان خلیجی ممالک کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے، وہ امریکہ کو ایران پر حملے میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔
ایران نے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا، احتجاج میں ملوث ہونے کا الزام۔ ایرانی حکام نے گزشتہ ماہ کے فسادات اور احتجاجات میں ملوث ہونے کے الزام میں 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق تہران صوبے میں چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا اور ایک کے بیگ سے 4 گھریلو اسٹن گرینیڈ برآمد ہوئے ہیں جو احتجاجات میں استعمال ہوئے۔ یہ پہلی بار ہے جب غیر ملکیوں کی گرفتاری کا اعلان ہوا۔ پہلے ایرانی شہریوں کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ اور اسرائیل احتجاجات کو پرتشدد بنانے میں ملوث ہیں۔ یہ گرفتاریاں ایران کے پیغام کو مضبوط کرتی ہیں کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا اور اندرونی طور پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔